اس کے بعد اعمال ذی صورت بنا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، تلاوت قرآن، ذکر الہی وغیرہ وغیرہ عرض کریں گے۔ خدا بندہ ہم حاضر ہیں، سب کو حکم ہوگا کہ تم سب نیک اعمال ہو، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، موقع پر تم سب سے دریافت ہوگا۔ ان کے بعد اسلام حاضر ہو کر کہے گا، خدا بندہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں۔ حکم ہوگا قریب آ، کیونکہ آج تیری ہی وجہ سے لوگوں سے مواخذہ ہوگا اور تیرے ہی سبب سے لوگوں سے درگزر کی جائے گی۔ لفظ اسلام سے مضمون کلمہ توحید مراد ہے۔ بعد ازاں ملائکہ کو حکم ہوگا کہ ہر ایک کے اعمال نامہ کو اس کے پاس بھیج دو، پس ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، مومنین کے سامنے کے رخ سے، دائیں ہاتھ میں، کفار کو پشت کی طرف سے، بائیں ہاتھ میں۔ جب ہر ایک اپنے اپنے اعمال نامہ کو دیکھے گا تو حکم خدا کے بموجب ایک ہی نظر میں اپنے نیک و بد اعمال کو ملاحظہ کر لے گا، لیکن ہر ایک کی حالت اصلی اور مرتبہ کے اظہار کے لیے خداوند قدوس کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوگی کہ ہر ایک سے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے۔ اول کافروں سے توحید و شرک کے متعلق سوال ہوگا، وہ جواب دیتے ہوئے شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ہرگز شرک نہیں کیا۔ ان کے قائل کرنے کے لیے زمین کے اس قطع کو جس پر وہ شرک کیا کرتے تھے، اور اس رات، دن اور مہینے کو جس میں وہ کفر کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جن پر ان کی اولاد کے روزانہ افعال ظاہر کیے جاتے تھے، اور ملائکہ کو جو ان کے اقوال و افعال کو قلم بند کرتے تھے، بطور گواہ بلایا جائے گا، مگر جب کمال انکار کی وجہ سے تمام مذکورہ بالا شہادتیں ان کے لیے مسقط ثابت نہ ہوں گی تو ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، تب ان کا ہر عضو اعمال سیئہ پر گویا ہو جائے گا۔ شہادت ختم ہونے پر اولاً وہ اپنے اعضاء پر لعن طعن کریں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا تمہارے ہی لیے کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم خدا کے حکم سے تمہاری تابعداری میں تھے، اب اسی کے حکم سے گویا ہوئے، بے شک تم ظالم تھے، کیونکہ تم نے مالک حقیقی کی خلاف ورزی کر کے ہم کو بھی اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ خدا نے جو ہم کو تمہارا مطیع بنایا تھا، اس کا تم نے کچھ شکریہ ادا نہیں کیا، نہ ہماری تابعداری کی اصلی غرض سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، پس وہ لاچار ہو کر اپنے شرک و کفر کا اقرار کر لیں گے اور ملزم قرار پا جائیں گے۔ ثانیاً وہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اول یہ کہیں گے کہ ہم احکام الہی کے جاننے سے بالکل بے خبر تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا، انہوں نے میرے احکام کو نہایت امانت داری کے ساتھ پہنچایا، تم نے کیوں غفلت کی اور احکام کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ جواب میں کہیں گے، نہ تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی حکم پہنچا۔ پس اول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے جھوٹو، اے حق سے منہ موڑنے والو، کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو 950 برس کی مدت دراز تک طرح طرح کے واعظ سنا کر عذاب الہی سے ڈرایا، احکام الہی پہنچائے، کتنی محنت و کوشش کی، اعلانیہ پوشیدہ طور پر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے اس بات میں کس قدر کوشش و جان فشانی کی، کھلی دلیلوں اور معجزوں سے ان کو ثابت کیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ فلاں مجلس میں میں نے تم سے اس طرح کہا تھا اور تم نے ایسا جواب دیا تھا؟ اسی طرح اپنی تبلیغ اور ان کے انکار کے دیگر قصص یاد دلائیں گے۔
مگر وہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ کبھی تم سے کوئی خدائی حکم سنا۔ اس پر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے نوح، اپنی تبلیغ رسالت کے گواہ پیش کرو۔ آپ عرض کریں گے میرے گواہ امتیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس امت کے علماء و صدیقین اور شہداء حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہاں، ہم ان کے گواہ ہیں، بے شک تو نے ان کو رسول بنا کر تبلیغ احکام کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ہماری دلیل یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پوری آیت آخر تک۔ امت نوح علیہ السلام کے کافر کہیں گے کہ نہ تو تم ہمارے زمانے میں تھے، نہ تم نے ہماری حالت دیکھی، نہ ہماری گفتگو سنی، پھر تمہاری شہادت ہمارے مقدمہ میں کیوں کر قابل سماعت ہو سکتی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ جو کچھ میری امت نے کہا وہ بالکل بجاؤ درست ہے، کیونکہ ان کو اس حقیقت حال کا ثبوت دنیا میں بذریعہ خبر الہی، جو کہ معائنہ و مشاہدہ سے کہیں قوی ہے، پہنچا ہے، تب جا کر یہ کافر ساکت ہو کر ملزم قرار پائیں گے۔ ان کے بعد اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی امتیں بالترتیب مقابلہ و مباحثہ کر کے بالآخر قائل ہو جائیں گی اور ملزم قرار پائیں گی۔